السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ بدلتا موسم اور بدلتی ہوئی دنیا کی صورتحال سب جو ہیں قابل فکر اور قابل غور ہیں۔ چلیں، موسم تو بدلتے رہتے ہیں اور ان کا بدلنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک جیسے کوئی بھی چیز ہو تو بندہ اس سے اکتانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا فلسطین میں مسلمانوں پہ مظالم کا سلسلہ اور ان کا جہاد جو ہے نا اس کے اوپر قابل ذکر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بار بار ہم اس کے اوپر آواز جو ہے نا اپنی بلند کرتے رہیں، تاکہ شاید کہ ہمارے نام نہاد حکمرانوں کو کبھی کوئی شرم آ جائے اور اس کے اوپر وہ اپنی آواز وہاں پہ بلند کرے جہاں پہ ہم اپنی آواز بلند نہیں۔ یہودی اپنے بچوں کی نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ایک خاص طریقے سے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں، اور شروع سے ہی انہیں ان کے اسکول لیول کے اوپر میں نے دیکھی ان کی ویڈیوز کہ وہ ان کو اسلحے کا استعمال اور ان کے ذہن کی اور ان کے جسم کی ایک خاص ایک تربیت کرتے ہیں کہ جیسے وہ حالت جنگ میں اور ہمارے لیے دنیا نے گھیرا تنگ کر دیا۔ مسلمانوں کے بچوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ناچ گانے میں پڑے رہیں، لہو لب میں پڑے رہیں اور ان کا اس طرف دھیان نہ جائے، اور یہی اصلہ اگر ہم بچوں کو اسکولوں میں سکھانا شروع کر دیں تو ہم تو ٹیررسٹ اور ہم دہشت گرد کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، دنیا کی منافقت کا یہی حال ہے۔ امریکہ بہادر کو جو ہے نا نظر آتا ہے ظلم اسرائیل کے لوگوں پر، لیکن ان کو فلسطین کے بچوں کے اوپر عرصے سے جو جاری ظلم ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں سے اپنا تعارف کروائیں اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمیں فلسطین سے کیوں محبت ہے اور کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں فلسطین سے محبت کرنی چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ فلسطین جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے پیغمبروں کے نشانات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جب عذاب سے نجات دی تو جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا، تو یہ بھی جو ہے نا فلسطین کا ہی سرزمین تھی۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہیں پہ سکونت رکھی اور یہیں پر انہوں نے اپنا محراب جو ہے وہ بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اسی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ چیونٹیوں کا وہ مشہور واقعہ، جب ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ چیونٹیوں تم اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے، تو وہ یہاں اسی فلسطین کی ایک وادی ہے اسکلان، جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا اور جس کا بعد میں نام جو ہے نا وادی نمل رکھ دیا گیا، اور جس کو چیونٹیوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں چیونٹیوں کے اس واقعے کو جو ہے سورہ نمل میں پیش کیا گیا ہے، اور کتنی اہمیت اللہ نے اپنی اس چھوٹی سی مخلوق کو دی کہ جس کے نام کے اوپر ایک پوری سورت۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب اسی شہر میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس شہر مقدس میں داخل ہو جاؤ، اور اس شہر کو مقدس انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ جو ہے شرک سے پاک ہے اور انبیاء علیہ السلام کا یہ مسکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر شرک نہیں ہے۔ اور اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی شامل ہے، وہ بھی اسی فلسطین کے علاقے میں۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے تو حضرت مریم بی بی کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی معجزہ الہی ہے۔ اور قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پہ واپس تشریف لانا، وہ سفید مینار کے پاس ہوگا، تو یہ بھی فلسطین کا ہی علاقہ ہوگا، اور اسی شہر کے مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل۔ فلسطین ہی ارض حشر ہے، اور اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا فساد اور قتال شروع ہوگا، اور جالوت اور طالوت کا جو قصہ ہے وہ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ فلسطینیوں کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ فلسطین کی مسجد قبلتین جو ہے وہیں سے کعبہ کی طرف رخ کروا کے گئے تھے، اور مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ آج بھی قبلتین کہلاتی ہے۔ اور معراج کا جو واقعہ پیش آتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں آ کے اپنی سواری کو جو ہے اس جگہ پر باندھا، اور یہاں سے پھر وہ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بھی یہیں پر حاصل ہوا کہ انہوں نے تمام انبیاء کرام کو امامت کی تھی، اور اس طرح انہوں نے سارے انبیاء کرام کو اس زمین کے اوپر جمع فرمایا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ اور میں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان دونوں مسجدوں کے بنانے میں کتنے سالوں کا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان جہاں بھی نماز کا وقت پائے تو وہاں پر نماز ادا کرے، وہی مسجد ہے۔ اسلام کا سنہری دور اور دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا حضرت عمر کا چل کر جانا اور یہاں جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن پاک کے نزول ہونے سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن پاک نزول ہوا تو اس میں اس کو مسجد اقصی کہہ کر جو ہے نا پکارا گیا، اور یہ اس شہر کی بات اہمیت بیان کرتی ہے کہ رومیوں کے جبر سے اور آزاد کرانے کے لیے 5000 صحابہ کرام کی شہادت جو ہے نا یہاں پر ہوئی، اور یہ سلسلہ جو ہے اس کے بعد بھی رکا نہیں، اور آج تک یہاں جو ہے نا شہادتیں ابھی تک ہو رہی ہیں۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین کے جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین ھذا بلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین انجیر سے اور بلاد فلسطین کو زیتون سے
اور زیتون سے اور طور سینین مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے سے استدلال کیا تھا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں اپنے ہر بچے کی تربیت میں شامل کرنی چاہیے تاکہ اس کو اہمیت کا اندازہ ہو کہ جو ہے نا یہ صرف وہ یہ نہ سمجھے کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے، لیکن یہ ہمارا قبلہ اول ہے اور اس کو یہودی اور عیسائی سبھی مانتے ہیں، اور لیکن ان کے اختیار سے اس کو بچانا ہم سب کا کام ہے۔ اور جس روز شام اگر جو ہے نا ان کے زیر تسلط چلا گیا، فلسطین کے لوگ اگر ان سے ہار گئے تو سمجھیں کہ پوری مسلم امہ جو ہے نا وہ ہار گئی ہے، کیونکہ یہ احادیث میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب ان کی تباہی ہو جائے گی نا تو سمجھے ہماری تباہی بھی ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں نہ صرف خانہ کعبہ کی وہ تو چلے ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ قبلہ اول کی حفاظت جو ہے نا وہ ہمارا اولین فرض ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں سے اس کو چھڑائیں، اس کو آزاد کرائیں، تاکہ یہ ظلم و ستم کا جو ایک سلسلہ ہے فلسطین کے لوگوں پر ان سے ان کو نجات ملے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے مسلم ممالک ہونے کے بعد بھی وہ آواز جو اٹھنی چاہیے، وہ آگ جو ہمارے دلوں میں جلنی چاہیے، وہ ابھی تک جلی نہیں۔